رحمتوں اور برکتوں والے پیارے ماہ رمضان کی سحری کی روٹین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امور خانہ داری میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری سہانی سی سحری کی صبح تہجد کے وقت ہم اپنے اس ڈیلی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنی سحری روٹین۔ صبح میں اٹھ گئی تھی 3:15 بجے کے قریب، کیونکہ آج مجھے پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح۔ آج جمعہ کا مبارک برکت والا دن ہے، تو بچے چھوٹے ہیں۔ صلاۃ التسبیح آپ سب کو پتہ ہوگا کہ تھوڑی سی لمبی نماز ہوتی ہے، اس کے اندر تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، تسبیحات کی تعداد کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ بچوں کے جاگنے سے پہلے، سحری سے تھوڑا پہلے اٹھ کر ہی میں نماز تسبیح جو ہے وہ ادا کر لوں گی۔ تو سب سے پہلے اٹھ کے میں نے وضو بنایا، نماز تسبیح پڑھی، اس کے بعد میں نے سحری کی تیاری شروع کری۔ سحری میں نے بنائے تھے سمپل روٹیاں، ان کے اوپر لگایا دیسی گھی۔ یہ روٹی میں اور بچوں کے بابا کھائیں گے، اور ساتھ میں نے بنائے تھے پراٹھے بنائے تھے بچوں کے لیے۔ بچوں کے جو بابا ہیں وہ بنا لیں گے دہی سے لسی، اور ان کا سٹائل ذرا آپ چیک کریں۔ انہوں نے چینی پہلے جگ میں ڈال دیا، اوپر سے اب دہی ڈال رہے ہیں اور پھر دودھ ڈال رہے ہیں۔ میں انہیں بول رہی تھی کہ پہلے دہی ڈالیں اور پھر چینی ڈالیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں میں اسی سٹائل سے بناؤں گا۔ تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں ہماری سحری کی روٹین میں ایک کام کبھی نہیں بدلا، وہ یہ کہ ہمیشہ ہی لسی جو ہے وہ بچوں کے بابا بناتے ہیں۔ بہت زیادہ وہ ہیلپ کروا دیتے ہیں میرے، جب کام کم ہوتا ہے یا بچے چھوٹے ہیں تو پھر ایک تھوڑا سا ساتھ بن جاتا ہے کہ پہلے تو دسترخوان وغیرہ بھی لگوا دیتے تھے، ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، دسترخوان بچے لگا لیتے ہیں اور بچوں کے بابا لسی بنا لیتے ہیں۔ ساتھ میں نے بنا لیے ہیں یہ انڈے، اور بچوں کے لیے میں نے بنائے تھے پراٹھے۔ بچے جو ہیں نا وہ نہیں کھاتے دیسی گھی والی روٹی، میں نے 2-3 دن ان کو دینے کی کوشش کی ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ مما ہمیں صبح دیسی گھی اچھا نہیں لگتا، اس کا فلیور بچوں کو پسند نہیں آیا۔ تو بچوں کے لیے میں نے پراٹھے بنا دیے اپنے لیے، اور بچوں کے بابا کے لیے میں نے دیسی گھی والی روٹی بنا لی، اور ساتھ میں میں نے ایگ فرائی کیے تھے۔ ایگ کا سالن نہیں بنایا تھا، تو بس تھوڑے ایسے ہی سب کے لیے، مطلب جتنے لوگ تھے سب کے لیے میں نے اسے ایک انڈے کو فرائی کر دیا تھا۔ ساتھ میں نے چائے بنا لی تھی، اور آج میں نے ہنڈیاں نہیں بنائی تھی۔ کل میں نے چکن کا سالن بنایا تھا، تو وہ کافی مقدار میں پڑا ہوا تھا، سالن بچ گیا تھا، اس وجہ سے کہ مجھے نہ جانا پڑا تھا افطاری پہ۔ میرے بہت عزیز ہیں، قریبی ہیں، میری اسٹوڈنٹس بچیاں ہیں، انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا مجھ سے۔ ان کے جو گھر والے ہیں وہ میرے فیملی ممبرس کی طرح ہی ہیں، بہت قریبی ہیں وہ ہمارے۔ تو ان کے گھر نا افطاری تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کی استاد ہیں، ہم نے نیا گھر لیا ہے، تو نئے گھر کی خوشی میں نا افطاری ہے، اور میلاد ہے فاطمہ الزہرا کا بھی کل یوم وصال تھا، تو اس سلسلے میں ان کے گھر بہت اچھی محفل میلاد ہوئی، افطاری ہوئی، تو میں وہاں چلی گئی تھی۔ تو پھر کھانا بہرحال سالن جو تھا وہ بچا رہا، تو میں نے ہنڈیاں نہیں بنائی، ایگ فرائی کر لیے، پراٹھے بنا لیے، روٹیاں بنا لی، چائے بنا لی، اور ساتھ میں نے انڈے بنا دیے بچوں کو۔ تو ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ ہو گئی سحری۔ اور سحری کے بعد جو مین کام ہوتا ہے نا، اکثر خواتین برتن وغیرہ چھوڑ کر سو جاتی ہیں کہ اٹھیں گے تو پھر کر لیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، جہاں آپ نے اتنے کام کیے تو لگے ہاتھ یہ کام بھی کر لیں، بلکہ آسانی ہو جائے گی۔ دن میں ہمیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، کچن صاف ستھرا ہو تو خاتون خانہ کے سگڑ ہونے کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ بچپن ہی سے ہم نے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ جو میری امی تھی نا، وہ سحری کے فوراً بعد ہی پورا کچن صاف کر دیا کرتی تھی۔ اور ماشاءاللہ جب ہم کافی بچپن کی بات کروں تو میری جو دادو ہیں نا، وہ بھی بہت ماشاءاللہ ابھی تک ایکٹیو ہیں، بہت سارا وہ کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں۔ ان کو بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ صبح سارے کام کر لیا کرتی تھی۔ ہماری امی تو سحری میں ہی مشین لگا کے کپڑے بھی دھو لیا کرتی تھی۔ تو بس اگر صبح ہم کام نپٹا لیتے ہیں تو دن کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دن میں میں نے ہمارے محلے میں ایک اسلامی بہن ہیں، ان کے گھر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تلاوت قرآن 20ویں روزے تک وہ پڑھائیں گے۔ یکم رمضان سے 20ویں روزے تک انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہوگی، ترجمہ تفسیر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں اور وظائف بتاتے ہیں۔ تو ایک بہت اچھا اجتماع پاک ہوتا ہے، جس میں کہ 8:30 سے 11 بجے
کا ٹائم ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہوتا ہے، تو میں صبح ہی صبح نا پورے کچن کو صاف کر دیتی ہوں، تو مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بچے اسکول کے لیے نکلتے ہیں فوراً ہی میں اپنی چھوٹی سی مانوں کو تیار کر کے تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کو سماعت کرنے کے لیے کہ وہاں تلاوت قرآن ہوگی، ختم قرآن ہوگا 20 رمضان تک، تفسیر بتائی جائے گی، اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں گی، تو وہ سب سننے کی جلدی میں نا میں صبح ہی صبح اپنا پورا کچن صاف کر دیتی ہوں۔ اور ویسے بھی مطلب اپنے کچن کو فوراً ہی صاف کر دینا چاہیے، انچاہے کیڑے اور انچاہے کوکروچ اور ایسی چیزیں کچن میں اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ پھر اب یہ دیکھیں ہو گیا سارا کام ختم، اب بنا لیں گے ہم اپنی مانوں کا فیڈر۔ اور کچن میں جب بھی کوئی چیز ایسے دودھ گرم کر کے رکھ دیا ہے مانوں کے لیے، کیونکہ پھر دن میں پتہ گیس وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، تو میری امی نے نا ایک پیاری سی عادت بچپن میں بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی آپ کچن میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ یہ اب دودھ کا برتن ہے، اس کے اوپر یہ دودھ ڈالنے والا پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ایسے ایک پیالی سے ڈھانپ دینا ہے، تو پھر نا جمز وغیرہ نہیں لگتے۔ اب میں نے کر لیا اپنی مانوں کا بیگ پیک، مانوں اور میں جائیں گے، یہ 8:30 بجے کا وقت ہے، بچے اسکول جا چکے ہیں، مانوں اور میں جائیں گے قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے۔ چھوٹی سی مانو بلی ہو گئی ہیں ریڈی، ان کی ماما بھی ہو گئی ہیں تیار۔ اب ہم اپنا قرآن پاک اٹھائیں گے اور اب الحمدللہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم جائیں گے اجتماع پاک میں شرکت کے لیے۔ اب آپ یہ تیزیاں دیکھیں، میری مانوں کی ماما بھی پیچھے ہیں اور کتنی سپیڈوں سے ماشاءاللہ بھاگ رہی ہے، اور یہ ماشاءاللہ بالکل بھی تنگ نہیں کرتی ہے پورے اجتماع میں، کبھی کبھار تھوڑا بہت بچی ہے پریشان کرتی ہے، بہت خوشی سے میرے ساتھ جاتی ہے۔ یہی تھی میری آج کی روٹین، اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں، نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔